جناب چیئرمین، آپ کی اجازت سے موو کرنے سے پہلے 1 منٹ میں صرف بزنس ایڈوائزری میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہم نے ہاؤس کس طرح چلانا ہے۔ مجھے آج میں یہ بات ایک طرح سے مایوسی کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہماری جو پارلیمانی روایات ہیں وہ بڑی درخشندہ ہیں، اور ہم نے پارلیمان میں ہمیشہ ایک دوسرے کو تحمل سے سننے کا ہی دیکھا تھا، اور یہ روایت بڑی دیر سے قائم تھی۔ لیکن آج نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ اپوزیشن جب بول رہی ہوتی ہے تو ٹریری بینچز کی طرف سے مکمل خاموشی ہوتی ہے، لیکن جب اس کے جواب کے لیے ٹریری بینچز سے ہمارے کولیگز، لیڈر آف ہاؤس یا منسٹرز کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا ممبر کھڑا ہو، تو جو رویہ اپنایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے اور یہ افسوسناک ہے۔ دس از ڈپریسنگ۔ اور مجھے آج بڑا ترس آ رہا تھا ان پہ کہ یہ اپنے لیڈر کے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور اس کی چوری بچانے کے لیے انہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوئی جب لیڈر آف اپوزیشن نے اس وطن عزیز کی معاشی ترقی کی پروان کو گیدڑ سے تشبیہ دی۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اسے ایکسپنج کیا جائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کہ انہوں نے اپوزیشن کی زبانوں میں گیدڑ کی زبان ڈال دی ہے، اور یہ سارے مل کے او کر کے واپس گئے ہیں اپنی لابی میں، صرف کیونکہ ایک سب جوڈس میٹر ہے، اس پہ لیڈر آف اپوزیشن کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، شور مچا ہوا تھا۔ بات ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کی، اور بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں انڈورس کروں گا احسن اقبال صاحب کی بات کو کہ ہمیں کم از کم عدالتی معاملات میں مذہب کو یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے کے آنا۔ ہمیں اپنے گناہوں کو، اپنے ڈاکوں کو، چوریوں کو چھپانے کے لیے اتنی پاک ہستیوں اور اتنے اپنے دین کا جو ہے اس کو شیلڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک اوپن اور شٹ ٹرانزیکشن ہے۔ فلور آف ہاؤس میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ یہ ریفرنس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو انہوں نے بنایا۔ کیس صرف اتنا تھا کہ جو پیسہ وہاں پہ کانفسکیٹ ہوا وہ ایک انکوائری کے بعد ہوا، اور جو بات حسین نواز صاحب کی گئی ہے، یہ شکایت این سی اے نے آن اٹس اون سو موٹو نہیں لی۔ یہ اس وقت کے معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان شہزاد اکبر مرزا نے یہ درخواست دائر کی تھی، انکوائری شروع کرائی تھی حسین نواز کے خلاف، وہ رسیدیں دے کے باعزت بری ہو گئے اور اس گڑھے میں یہ خود گر پڑے۔ یہ کیس ہے سر، انہیں کلیئر کر دیا گیا جب یہ رقم ساری کیلکولیٹ کر کے انہوں نے کانفسکیٹ کر لی۔ نیشنل کرائم ایجنسی کے رول کے مطابق یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈار صاحب اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنی تھی۔ یہ 59 ارب روپیہ تھا اس وقت کی تقسیم کے مطابق، جو پاؤنڈ کا اور اس کا فرق تھا۔ جناب چیئرمین، کابینہ میں ایک بند لفافے میں نوٹ لا کے حشپ کر کے بغیر ڈیبیٹ کرائے ایکس ایجنڈے کے طور پہ ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ بٹوین این سی اے اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان، وہ کہتے ہیں ملک ریاض اور ان کے درمیان تھا، گورنمنٹ کا تعلق کوئی نہیں تھا، گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک ایگریمنٹ کرایا گیا کہ یہ جو ڈیل ہوگی یہ پبلک نہیں ہوگی، اور اس ایگریمنٹ کی آڑ میں، اس کی گارب میں نیشنل کرائم ایجنسی کو اس ڈیل کے بارے میں این او سی جاری کر دیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور ہدایت کر دی گئی کہ آپ یہ ساری رقم جو ہے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دینے کی بجائے جو ملک ریاض صاحب کا جرمانے کا اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ نے کھولا ہوا، جس میں انہوں نے 429 ارب جمع کرانے تھے، آپ یہ پیسے وہاں پہ ٹرانسفر کر دیں۔ یہ چوری پکڑی گئی، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست کو نقصان کوئی نہیں پہنچا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب عوامی رد عمل دیکھا، وفاق پاکستان نے ایک درخواست دائر کی پی ڈی ایم دور میں کہ جی یہ رقم جو ہے یہ تو حکومت پاکستان کے عوام کا پیسہ تھا جو یہاں سے لوٹ کے لے جایا گیا تھا، اور رولز کے تحت یہ حکومتی اکاؤنٹ میں آنا تھا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع وہ رقم وہاں سے نکال کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکومتی اکاؤنٹ نمبر 1 میں ڈالی گئی، اور سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ہم اس پریکٹس کو الاؤ کر دیں تو وہ پرانا ایڈیم ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ ایک کو لوٹ کے دوسرے کا قرض لٹا دیں۔ تو یہ
اوپن اینڈ شٹ سی ایک ٹرانزیکشن ہے. یہ میٹر سب جوڈس ہے. میں سر اس سے زیادہ نہیں کہوں گا, لیکن میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گا. اور جو اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں بات کی, انہوں نے پروٹیکشن آرڈر کے, آپ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیا, بالکل یہ اتھارٹیز کا فرض ہے کہ اس پروٹیکشن آرڈر پہ عمل ہونا چاہیے. لیکن پھر میں بڑے افسوس کے ساتھ, دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب نیشنل اسمبلی میں اس وقت کے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے تھے, اول تو جاری نہیں تھے ہوتے, اور اگر جاری ہوتے تھے تو انہیں جیل سے پروڈیوس نہیں کیا جاتا تھا. ہمارے احتجاج پہ یہ ڈیسک بجاتے تھے. جب خواجہ سعد رفیق کے پروٹیکشن آرڈر کی بے توقیری کی جاتی تھی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی, تو ڈیسک بجائے جاتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہوا ہے وہی ہونا چاہیے. میں نائب وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں, جناب چیئرمین, میں اسے سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ ان کا یہ بات کہ پروٹیکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا اس دفعہ, یہ صرف ایک انسیڈنٹ ہے, اور میں نے کئی واقعات کا حوالہ دیا, لیکن اس کے باوجود میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ جو ہوا ہے وہی دہرایا جائے. نائب وزیر اعظم صاحب تشریف فرما ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک مذاکراتی کمیٹی اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے درمیان, جس میں اتحادی جماعتوں کے تمام نمائندگان ہیں اور اپوزیشن کے 6 اراکین ہیں, ڈاکٹر صاحب 6 ہی ہیں, وہ عمل جاری تھا. پہلی میٹنگ میں 3 لوگ آئے اپوزیشن کی طرف سے, 3 نہیں آئے. انہیں کہا گیا کہ آپ ایک تو کورم پورا کریں, دوسرا اپنے جو مطالبات ہیں وہ ان رائٹنگ دے. دوسری میٹنگ میں بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے 6 جو نامزد اراکین تھے, انہوں نے شرکت کی. گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ جی ہم مطالبات جو ہیں ہمارے یہ تقریباً اس قسم کے ہیں, لیکن ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے. جو تاحال نہیں آئے, یہ کہا گیا کہ ہماری چیئرمین بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی جائے. نائب وزیر اعظم نے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. سنڈے والے دن وہ ملاقات بھی کروا دی گئی. اور اب جو مطالبہ سامنے آیا ہے, یہ ساری عمر کہتے رہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں اور این آر او نہیں دیں گے. تو یہ تو اب یہ سارا جو شور شرابہ ہے, اور جس کی وجہ سے اپنے گلے بٹھا لیے انہوں نے, اچھے خاصے معزز لوگ ہیں, اپنے اپنے پروفیشن کی پیک پہ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں ان میں. ہمیں دیکھ کے تکلیف بھی ہو رہی تھی کہ ان پہ کیا گزرتی ہے, کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کہ ابھی جو کیا یہ پارلیمانی روایت تو نہیں ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو بندے مقدمات میں ملوث ہیں اور جیلوں میں بند ہیں, اور جن پہ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر جرائم کے اور کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں, حکومت انہیں رہا کر دے. تو میں اس ایوان کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی تو اجازت نہیں دیتا. ایک عدالتی طریقہ کار ہے, وہ اپنایا جائے. عدالتوں میں جائیں, انہیں ریلیف ملتا رہے, جہاں پہ نہیں بنتا نہیں بھی ملتا. تو جو بات تھی پروٹیکشن آرڈر کی, اس میں یہ استدعا کروں گا کہ آپ نے اچھا کیا, آرڈر جاری کیا, اس کی امپلیمنٹیشن کو بوجوہ نہیں کیا گیا اس کو امپلیمنٹ, اور ریزنز دی گئی ہیں. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپوزیشن کو بزنس ایڈوائزری میں جیسے یہ کہا گیا تھا اور اس بات پہ وہ متفق تھے, ڈار صاحب تشریف رکھتے ہیں, اگلی میٹنگ کل ہے میرے خیال میں یا پرسوں.